ایئر مارشل عامر مسعود صاحب، اس وقت جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ نمبر ون. نمبر ٹو، ہمیں ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو ایگریسولی پرسو کرنے کی ضرورت ہے. سو اس میں اگر ہم انڈین سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پہ ششی کو ایک ٹیم بنا کے دی گئی ہے جو کہ جائے گی ساری دنیا میں اور جا کے اپنا کیس جو ہے پلیٹ کرے گی، یعنی کہ انڈیا کیس پلیٹ کرے گی. ہم اپنے اینڈ پہ اگر دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے ڈپلومیٹکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں مبشر، اب جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایک ڈیفرنٹ قسم کی جنگ یہ چھیڑیں گے ہمارے خلاف. انہوں نے یہ چیز تو دیکھ لی ہے کہ ایک ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن سے وہ کبھی بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. دو کہ انہوں نے پہلی پریس کانفرنس میں یہ آ کے کہا کہ وی ہیو اچیوڈ آور آبجیکٹیوز، لیکن مجھے نہیں نظر آیا کہ کوئی آبجیکٹیو انہوں نے اچیو کیا ہو. جس وقت انہوں نے یہ حملہ کیا تو وی ور اے لٹل بٹ ڈیوائیڈڈ ایز فار ایز ہمارے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس تھے. ٹیررزم بہت رائز پہ تھا، سیکٹیرین وائلنس تھا، پولیٹیکل ڈیوائیڈ تھا، انٹرنل ایک انسٹیبلٹی تھی. لیکن جب یہ ہوا اور انڈیا نے ایک جنگ کا اعلان جنگ کیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی. پہلے تو یہ کہ ان کے پاس اتنے ریزروائرز نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کو کسی طرح سے بہت نقصان پہنچا سکیں آنے والے سالوں میں. لیکن اگر ان کا آبجیکٹیو یہ ہے، جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سٹارو کیا جائے، پاکستان کے اندر ایک واٹر انسیکیورٹی کی جائے، فوڈ انسیکیورٹی کی جائے، تو یہ ایک 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ایک نیوکلیئر طاقت ہے. وہ کبھی بھی نہیں ایسے ہونے دیں گے کہ وہ جو ہے پیاس سے مر رہے ہوں اور وہ کوئی ایکشن نہ لیں انڈیا کے خلاف. تو اٹ ول کم بیک ٹو دا سیریس ملٹری کانفرنٹیشن رادر دین کہ وہ کسی طرح سے وہ اس حصول کے لیے کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ بالکل ڈوب رہا ہے اور وہ شائن کر رہے ہیں، یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. دوسرا، اس کے اگر آپ لا افیئرز میں جائیں تو یہ ایک بڑی سیریس سچویشن ہے کہ وہ اس ٹریٹی کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتے. اور ورلڈ بینک کے جو ہیڈ ہیں ان کا بھی ابھی لیٹلی جب انٹرویو آیا تو انہوں نے بھی بڑا کلیئرلی بتایا کہ یونیلیٹرلی اس کی ایبروگیشن نہیں ہو سکتی. اینڈ بہت سارے لا کے معاملات ہیں جو کہ اس کے ساتھ ٹائڈ اپ ہیں. سو یہ ایک اٹ ول ناٹ گو ویل ایز فار ایز انٹرنیشنل ایک اسٹینڈنگ کے لحاظ سے بھی. اور لاسٹلی آئی وڈ سے کہ یہ انڈیا جو ہے وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ مڈل رائپیرین ہے. ہماچل پردیش وغیرہ اس کا جو اوپر والا حصہ ہے دیٹ از ان کنٹرول آف چائنا. تو چائنا از دا اپر رائپیرین اینڈ چائنا بینگ اے ویری اسٹرانگ کنٹری ان دس ریجن ول ناٹ لیٹ کہ بھی اس واٹر کی وجہ سے کوئی انسٹیبلٹی ہو اس ریجن میں، اور وہ بھی اس ملک کے ساتھ جو کہ اس کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. دوسری جو آپ نے بات کی تھی ریگارڈنگ دا ڈپلومیسی فرنٹ، ڈپلومیٹک فرنٹ، وہ جو ہے دیٹ از، دیکھیں وہ بالکل ششی تھرور آج ہی ان کا آیا ہوا تھا ایک نیوز کے، ششی تھرور اور 7 لوگ اور ہیں جو کہ ٹیم میں انہوں نے ڈالے ہیں، جن کا بیسک کام یہ لگایا گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی جو انڈیا کا نیریٹو ہے کہ دے آر بینگ وکٹم آف ٹیررزم، اس کو دنیا میں اسپیشلی ویسٹ میں اور امریکہ کی طرف جا کے اس کو پروپوگیٹ کریں اور اس کو کلیئرلی بتائیں کہ کیا اس وجہ سے جو پاکستان جو ٹیررزم اکارڈنگ ٹو دیم جو ابیٹمنٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے پورا ریجن جو ہے دیٹ از ایکچولی بیکمنگ ویری ڈینجرس. اب یہ وہ میں نے جو آپ سے بات کی تھی کہ انڈائریکٹ اسٹریٹجی جو یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اب اس کو زیادہ ایگریسولی پرسو کریں گے اور اس نیریٹو کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں گے دنیا میں. اور اس جگہ پہ ہمیں جو ہے ایک کاؤنٹر نیریٹو ضرور تلاش کرنا چاہیے اور ایسے لوگ بھی تلاش کرنے چاہیے جن کو ہم بھیجیں اور وہ ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کریں. بیکاز ان کی ابھی تھوڑی جو ہے اپروچ اور انگریس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے پالیسی میکنگ میں، بلکہ دے آر ایکچولی انفلوئنسنگ دا پالیسی ان وائٹ ہاؤس وغیرہ میں بھی اور ویسٹ میں بھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بی بی سی اور CNN وغیرہ نے یہ واٹر ایشو پہ بھی اور کوئی کسی طرح سے جب انہوں نے اٹیک بھی کیا پاکستان پہ تو بہت زیادہ ایک قسم کا اس چیز کو نہیں شو کیا. سو دے ہیو اے لاٹ آف کنٹرول اوور دا ویسٹرن میڈیا آلسو اینڈ دوز ہو آر میکنگ دا پالیسی دے آر انفلوئنسنگ دیٹ. تو ہمیں
اس ایریے میں بہت اوفینسولی جانے کی ضرورت ہے. یہ جو انڈائریکٹ اسٹریٹجی انہوں نے شروع کی ہے، اور اس چیز کو بھی ہمیں بہت اوفینسولی دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ جو یہ ہمارے ویسٹرن فرنٹ میں ٹیررزم کر رہے ہیں، کہ جنوری 2025 سے لے کر اب تک 7,000 ٹیررسٹ کیسز ہو چکے ہیں، انسیڈنٹس ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر. دوسری چیز جو ہے نا، دیکھیں اس وقت ویسٹ کے لیے اور امریکہ کے لیے سب سے زیادہ کنسرن جو ہے وہ ٹیررزم ہے اور نیوکلیئر والا ایلیمنٹ ہے. یہ اس وقت ان کی جو کوشش ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نیوکلیئر والی بھی بات کی انہوں نے 2 دن پہلے، اور اب ٹیررزم پہ آ گئے ہیں. تو دے وانٹ ٹو جوائن دیز 2 تھنگس، اور اس کو پاکستان کے اوپر یہ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان از دا کنٹری وچ ہیز اے کمبینیشن آف بوتھ دا تھنگس وچ آر بینگ سین ایز اے تھریٹ ان دا ویسٹ. سو ایک یہ جو بات یہاں پہ بار بار یہ کہی جا رہی ہے فرام دا انڈین میڈیا، دو پیپل ڈونٹ بائی وٹ ایور دا انڈین میڈیا از سیئنگ، بٹ دین اگین جو چیزیں وہ اس وقت کہہ رہا ہے، سو اس کو ایک تو فرسٹ آف آل کیا ان کی عوام کی کنزمپشن کے لیے کہہ رہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹرائک بیک. نمبر 1 ایک تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اپنے عوام کو تسلی دینی ہے، ان کا مورال دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اس کی عوام کی کنزمپشن کے لیے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ لوگ. یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک ڈسیپشن چلا رہے ہیں کہ جناب ہم اس طرف کریں گے، اور دوسری طرف وہ ڈپلومیٹکلی اپنا فرنٹ کھول کے اپنے پوری دنیا میں لے کے پھریں گے اس کو، اور اس کو پرسو کریں گے. اچھا، ملیٹریلی جو یہ بات کر رہے ہیں انڈین میڈیا بھی اور انڈین لوگ بھی جو کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم وی آر گوئنگ ٹو اسٹرائک بیک، تو اس کو آپ کمپلیٹلی رول آؤٹ کر رہے ہیں. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. نو، آئی ایم ناٹ رولنگ اٹ آؤٹ، لیکن میں یہ جو آپ نے جو دوسری بات کی نا، اس سے میں ضرور ایگری کروں گا. ڈسیپشن والا جو ایلیمنٹ آپ نے ذکر کیا، دیکھیں ان کے ڈیفینس منسٹر نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایک ٹریلر تھا. ٹھیک، دیکھیں ٹریلر تھا یا ٹیزر تھا یا جو بھی تھا، ایک بہت ہیوملیشن ہوئی ہے. لیکن I'm sorry I'm cutting you، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ویسٹرن فرنٹ سے، ویسٹرن بارڈر سے اب انڈیا اپنی حرکتوں سے باز تو آئے گا نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ویسٹرن فرنٹ سے دیکھا جائے تو مطلب کہ انفلٹریشن آف لائک ٹیررسٹ ان پاکستان، پھر پراکسی وارز، ٹھیک ہے، وہ جو سلسلہ اس نے جاری رکھا ہوا ہے اور انسٹیبل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ ساری چیزیں وہ اس پہ زیادہ زور دینا شروع کر دے گا ان دا ڈیز ٹو کم، یا ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ جی بالکل، دیکھیں اجیت دوول نے کئی جگہوں پہ یہ بیان بھی دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں بیکاز وی ہیو مور فنڈس ود اس. سو دے آر ایکچولی فائنینسنگ دا ویپنس، دے آر فائنینسنگ دا ریکروٹمنٹ آف دا ٹیررسٹ جتنے بھی ادھر ہو رہی ہے. اور افغان گورنمنٹ بینگ فریجائل اینڈ ناٹ بینگ ویری اسٹرانگ، ان کو اس وقت کیش کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس فرنٹ میں اتنا ایک ولنریبلٹی ہے، اور وہ پاکستان کی اس ولنریبلٹی کو ٹیپ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. جو ریکروٹمنٹ ہے، جو فائنینسنگ ہو رہی ہے ادھر سے، جو ایمینیشن آ رہا ہے، وہ سارا انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے.